بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیات سلسلہ نمبر 7 کا اگلا سبق شروع ہو رہا ہے۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے 4 ہجری تک کے واقعات پڑھے اور اس کے بعد 5 ہجری کا ایک واقعہ، خواتین کے لیے پردے کا حکم جو 5 ہجری میں نازل ہوا، وہ سبق ہم نے پڑھ لیا۔ اب 5 ہجری شوال کے مہینے کا ایک واقعہ ہے اور وہ واقعہ ہے غزوہ خندق۔ آج جو ہم سبق پڑھیں گے، سبق کا نام ہے غزوہ خندق، جو شوال 5 ہجری میں پیش آیا۔ یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 158 میں موجود ہے۔ عزیز طلبہ، یہ سبق تو آپ نے پچھلے سبق میں پڑھا کہ غزوہ بنو نذیر، اور اس میں آپ نے جان لیا کہ بنو نذیر جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سازش کی اور میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کی، جس کی وجہ سے ان کو حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ مدینہ سے جلا وطن ہو جائیں اور کہیں اور چلے جائیں۔ تو وہاں سے جب یہ لوگ روانہ ہوئے تو کچھ تو ملک شام کی طرف چلے گئے اور کچھ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے۔ ابھی جو خیبر میں جا کر آباد ہوئے، یہ وہاں سے تو چلے گئے تھے، لیکن خیبر میں جانے کے بعد بھی ان کے اندر انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی کہ مسلمانوں سے اس کا بدلہ لینا ہے۔ اسی لیے وہ خیبر جا کر بھی، مقام خیبر جا کر بھی چین سے نہ بیٹھے، بلکہ اسلام اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نئی نئی سازشوں میں مصروف ہو گئے اور الگ الگ سازشیں کرتے رہے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتے رہے۔ اور عزیز طلبہ، یہ تو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، اور یہ ایک ہی قبیلہ نہیں تھا یہودیوں کا، باقی اور قبیلے بھی تھے، آس پاس کے قبائل بھی تھے جو ان کے ساتھ مل جاتے تھے ان کی سازشوں میں اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اسلام دشمنی کا جو محاذ بنا رکھا تھا، اس میں انہوں نے قبائل عرب اور قریش مکہ کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ مکہ کے جو لوگ تھے، جو کافر تھے، کفار مکہ، مشرکین مکہ، وہ بھی ان کے ساتھ ان سازشوں میں شامل تھے۔ تو عزیز طلبہ، ان لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف جو سب سے خطرناک سازش کی، وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے بنو نذیر قبیلہ جو تھا، اس کے تقریباً 20 سردار، 20 افراد تھے جو اس قبیلے کے سردار مانے جاتے تھے۔ یہ مکہ میں قریش کے پاس گئے، قریش مکہ کے پاس، کفار مکہ کے پاس گئے اور انہیں اس بات پر تیار کر لیا کہ تم حملہ کرو، یعنی مسلمانوں پر تم حملہ کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے، تمہاری امداد کریں گے، اور ان کو اس بات پر تیار کر دیا اور قریش مکہ تیار بھی ہو گئے۔ پھر یہ وفد، یہی 20 افراد بنو غطفان قبیلے کے پاس گیا اور ان سے بھی جا کے وہی بات کی جو قریش سے کی تھی کہ تم حملہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اسی طرح دیگر اور قبائل میں گھوم پھر کر انہوں نے ایک بڑی فوج تیار کر لی، ایک بڑی فوج تیار ہو گئی، اور اس طور پہ کہ اب محمد اور ان کے ساتھیوں کا خاتمہ کر کے رہیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا خاتمہ کر کے رہیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک بڑی فوج تیار کر لی، جس میں ایک روایت کے مطابق 10,000 افراد تھے اور بعض مورخین کے نزدیک تو 24,000 کا لشکر تھا، جو ابو سفیان کی قیادت میں مدینے پر حملہ آور ہوا۔ ابو سفیان اس لشکر کے امیر تھے، جس میں بنو قریظہ، بنو غطفان، قریش مکہ اور دیگر مسلمانوں کے خلاف جو قبائل تھے وہ اس لشکر میں شامل تھے، اور یہ جو غزوہ ہوا، یہ جو لڑائی ہوئی، اس غزوے کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، غزوہ خندق اور غزوہ احزاب یہ ایک ہی غزوے کے 2 نام ہیں۔ اس غزوے کو غزوہ خندق اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس غزوہ میں مسلمانوں نے کفار سے مقابلے کے لیے خندق کھودی تھی، اور وہ کیسی تھی، کس طور پہ تھی، وہ بات آگے آ جائے گی۔
اور غزوہ احزاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ احزاب کے معنی ہے جماعتیں. تو اس لشکر میں بھی یہ جو کافروں کی طرف سے لشکر آ رہا تھا اس میں مختلف جماعتیں تھیں، مختلف قبائل کے لوگ اس میں شامل تھے، اس لیے اس کو احزاب بھی کہا جاتا ہے. تو اس غزوے کے دو نام ہیں، غزوہ خندق اور غزوہ احزاب. اور اسی مناسبت سے قرآن کریم کی ایک سورت کا نام بھی احزاب ہے، جس میں اسی غزوے کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اس کو احزاب کہتے ہیں. اب جب مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو سفیان اتنی بڑی تعداد میں لشکر لے کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشاورت فرمائی کہ ان سے کیسے مقابلہ کیا جائے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو ایک صحابی ہے، انہوں نے عرض کیا کہ کفار کا مقابلہ خندقیں کھود کر کیا جائے، خندق کھودی جائے اور ان کا مقابلہ کیا جائے، یعنی مدینے کے آس پاس ایک گڑھے سے کھود دی جائے، کھڈے بڑے بڑے بنا دیے جائیں جس کو خندق کہا جاتا ہے، اور اس پہ جھاڑ وغیرہ ڈال کے اس کو چھپا دیا جائے گا. جب کفار حملے کے لیے آئیں گے اور آگے بڑھیں گے تو وہ اس خندق میں گریں گے، اس گڑھے میں گریں گے اور مقابلہ نہیں کر پائیں گے اور مسلمانوں کو اس سے کامیابی ملے گی. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی اس رائے کو پسند فرمایا گیا اور حضور علیہ السلام اور ان کے ساتھ صحابہ اکرام جن کی تعداد 3000 تھی، 3000 صحابہ، وہاں لشکر 10,000 کا اور ایک روایت کے مطابق 24,000 کا لشکر آ رہا ہے. یہاں 3000 کی تعداد ہے جو خندق کھودنے کے کام میں لگ گئے اور یوں سخت محنت کے بعد 6 دن میں 5 گز گہری، یعنی اس کی گہرائی خندق کی اس گڑھے کی 5 گز تھی اور چوڑائی بھی اس کی 5 گز تھی، یعنی 5 گز گہری اور 5 گز چوڑی خندق تیار کر لی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سب مل کر خندق کھود رہے ہیں اور حالات اتنے سخت ہیں کہ کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، بھوک کے مارے کلیجہ منہ کو آتا تھا. اور انہی حالات میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوشش محنت میں لگے ہوئے ہیں، خندق کھود رہے ہیں. بعض صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بھوک کی شکایت کی اور اپنے اپنے پیٹوں پر بندھا ہوا ایک ایک پتھر دکھایا، یعنی بھوک کی وجہ سے جسم سنبھالا نہیں جا رہا، پیٹ میں درد ہو رہا اور جسم جھک رہا، گرنے جیسی حالت، تو پیٹ میں پتھر باندھ دیے جس سے انسان گرے نہیں، کچھ قابو میں آ جائے. تو جب پتھر دکھایا تو حضور علیہ السلام نے اپنا پیٹ مبارک دکھایا تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ 3 پتھر بندھے ہوئے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے فاقے کی حالت میں، 3 دن گزر گئے تھے، کچھ کھایا نہیں تھا، ایسے ہی بس لگے ہوئے دین کی خدمت میں اور دین کے کلمے کو، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے کوشش میں لگے ہوئے تھے. وہاں حضور علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ ہوا کہ جب خندق کھودی جا رہی تو اس کے دوران ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب ایک پتھر کی چٹان کسی سے نہ ٹوٹی، لوگ اس پر ضرب لگاتے رہے لیکن وہ پتھر کی ایک چٹان تھی جو ٹوٹ کے نہیں دے رہی تھی. جیسے ہی حضور علیہ السلام نے اپنی کدال سے اس پر ایک چوٹ ماری تو وہ چٹان ریزہ ہو گئی، مٹی ہو گئی. یقیناً یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہی تھا. اب یہ خندق کھد گئی، مسلمان ادھر تیار ہیں، وہاں سے کافر حملے کے لیے آ رہے ہیں. ابو سفیان کی لشکر کے امیر ہیں، یہ کافر آتے ہیں تو کفار کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ مسلمانوں نے دفاع کے لیے خندق کا طریقہ آزمایا ہوگا. چنانچہ انہوں نے باہر رک کر مدینے کا محاصرہ کر لیا، مدینے میں داخل نہیں ہو سکے مسلمانوں پر حملہ کرنے. انہوں نے باہر روک کے خندق کی دوسری طرف ہی رک گئے اور آگے نہیں بڑھ پڑے خندق کی وجہ سے، اور چاروں طرف سے مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا، گھیرا کر لیا، اور وہیں سے سنگ باریک شروع کر دی، یعنی پتھر مارنے شروع کر دیے. نیز جنگ کے تمام حربے استعمال کیے. یہ حملہ اتنا زبردست تھا کہ مدینے کی زمین دہل گئی، اتنے تیر برسائے انہوں نے، نیزے مارے، پتھر مارے اور اتنا سخت حملہ کیا لیکن آگے نہیں بڑھ سکتے تھے.
اور اسی بھیانک منظر کو اللہ تبارک و تعالی قرآن شریف میں کچھ یوں ذکر کرتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ ترجمہ اس کا، جب چڑھ آئے کفار تم پر اوپر کی طرف سے اور نیچے کی طرف سے، ہر طرف سے گھیر لیا، اور جب کہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی کہ اب تو مدینہ گھر گیا ہے، اور کلیجے منہ کو آنے لگے تھے، اور تم لوگ اللہ پر طرح طرح کا گمان کرنے لگے تھے، اس موقع پر ایمان والوں کی آزمائش کی گئی اور وہ نہایت سختی سے ہلائے گئے۔ آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ مسلمان کتنا اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، سخت حملہ ہو رہا ہے۔ اس موقع پر مشہور و معروف مسلمانوں کی مخالف قوم منافقین، انہوں نے اپنا رنگ دکھایا، اور ہر مرتبہ کی طرح اس مرتبہ بھی مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کے جانے لگے، مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے، اور انہی حالات کی سختی کا اندازہ ہونے لگا تو مختلف طرح کے ہیلے بہانے تلاش کر کے میدان جنگ سے بھاگنے لگے۔ اور ان کے اس انداز کو، ایسے بھاگنے کو قرآن نے خوبصورت انداز میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقولون ان بیوتنا عورہ وما ہی بعورہ ان یریدون الا فرارا۔ ترجمہ ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ ذرا بھی غیر محفوظ نہیں، ذرا بھی غیر محفوظ نہیں، یہ محض بھاگنا ہی چاہتے ہیں، یہ بھاگنا چاہتے ہیں، ورنہ گھر ان کے گھر غیر محفوظ نہیں ہے۔ چنانچہ منافقین اس طرح بہانہ کر کے میدان جنگ سے فرار ہو گئے، اور یہاں مسلمانوں کی تعداد اور بھی کم ہو گئی۔ اب ایک مہینہ گزر گیا کہ مسلمانوں کا مدینہ منورہ کا کافروں نے گھیرا کیا ہوا ہے، اور تمام حالات مسلمانوں کے خلاف جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ان ہی مٹھی بھر جانثاروں کے ذریعے کفار کو ذلیل و خوار کرنا اللہ کا مقصد تھا۔ چنانچہ قدرت کا کرنا یہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایسا معاملہ پیش کیا کہ قبیلہ غطفان کے ایک رئیس تھے جن کا نام تھا نعیم بن مسعود الثقفی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، الحمدللہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن میں نے اپنی قوم کو اس کی خبر نہیں دی، قبیلہ غطفان کو اس کی خبر نہیں دی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو وہ کوئی تدبیر کر کے محاصرہ ختم کروا سکتے ہیں، کہ ایسی کام کریں کیونکہ میں اپنی قوم میں دوبارہ جا سکتا ہوں، ان کے میں بیٹھ سکتا ہوں، ابھی ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو میں ان میں ایسی کوئی معاملہ کروں کہ وہ ہار مان لیں، یا ان کے ساتھ معاملہ ایسا ہو جائے کہ وہ محاصرہ ختم کر دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، تو انہوں نے ایسی تدبیر کی ان میں جا کر کہ مشرکین اور بنو قریظہ جو ایک قبیلہ ان کے ساتھ شامل تھا، ان میں پھوٹ پڑ گئی، آپس میں اختلاف ہو گیا۔ کفار مکہ جو تھے وہ اور بنو قریظہ قبیلہ، ان دونوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا، پھوٹ پڑ گئی، اور بنو قریظہ قریش کی مدد سے کنارہ کش ہو گئے کہ اب ہم آپ کی مدد نہیں کریں گے، اور وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تو یہ ان کی طرف ان میں پھوٹ پڑ گئی، اور ان کا مجمع بھی کم ہو گیا، ایک قوم ایک قبیلہ ان کو چھوڑ کر، ان کی مدد کو چھوڑ کر چلا گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی ایک اور غیبی مدد یوں آئی کہ ایک مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے، کامیاب ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کے علاوہ بنو قریظہ بھی علیحدہ ہو چکے تھے۔ ناقابل برداشت سخت سردی جو لہو کو منجمد کر رہی تھی، اس کا بھی آغاز ہو چکا تھا۔ ٹھنڈ شروع ہو گئی تھی، سخت سردی شروع ہو گئی، ایسی سردی کہ جس سے جسم کا خون جم جائے، اور بہت تیز سردی شروع ہو گئی۔ یہ مزید پریشانی اس وقت ہوئی جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسی طوفانی آندھی چلی کہ کفار کے خیمے اکھڑ گئے۔
کفار کے خیمے اکھڑ گئے، یعنی کفار وہاں موجود ہیں، اور اب معاملہ یہ ہو گیا کہ بنو قریظہ الگ ہو گئے۔ دوسرا یہ کہ سردی شروع ہو گئی، کب تک ایسے سردی میں بیٹھے رہے۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی آندھی چلائی، ایسی ہوا چلی کہ کفار کے خیمے اکھڑ گئے، اڑنے لگے، تمام سامان ادھر ادھر پھیل گیا۔ آندھی اس قدر زبردست تھی کہ کافر خوف زدہ ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد تھی، اور وہ راتوں رات مدینہ چھوڑ کر بھاگ گئے کہ اب ہم یہاں رک نہیں سکتے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قلیل ہونے کے باوجود، کم ہونے کے باوجود فتح سے ہمکنار کیا، اور کفار کو ذلیل و خوار کیا جو وہاں سے میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ قرآن پاک نے اس منظر کو یوں ذکر کیا ہے، جو آندھی چلائی تھی، اللہ نے اپنی مدد بھیجی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اے ایمان والو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کیا تھا جب تم پر بہت سے لشکر چڑھ آئے تھے۔ یہ اتحادی فوجیں جمع ہو گئی تھی مسلمانوں پر، اور مسلمان اللہ کی طرف متوجہ ہوئے تو اللہ کی مدد آئی۔ پھر ہم نے تمہارے ان مخالف فوجوں پر ایک آندھی بھیجی، اور ایسی فوجیں بھیجی جن کو تم نے نہیں دیکھا، فرشتوں کی فوجیں اللہ نے بھیجی، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ سب دیکھ رہا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی اور ان کو شکست ہوئی۔ عزیز طلبہ، یہ غزوہ خندق تھا جو پیش آیا تھا شوال 5 ہجری میں۔ اس غزوہ خندق کا پیغام ہمیں کیا ہے، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے یہ ہمیں سبق ملا کہ اللہ کے نزدیک تعداد اہمیت کی حامل نہیں ہوتی۔ وہ 10,000 یا 24,000 کا لشکر ہے، یہ 3,000، اس میں سے بھی منافقین چھوڑ کے چلے گئے اور کم ہو گئے، تو یہ تعداد اہمیت کا حامل نہیں ہے، بلکہ پختہ یقین ہی کامیابی کا ضامن ہے۔ ہمارا یقین اللہ کی ذات پر ہوگا تو اللہ کی مدد آئے گی، پھر بڑے سے بڑے لشکر کچھ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ کفار کے اس قدر عظیم اجتماع کے باوجود ان کو ذلت آمیز شکست ہوئی، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر کامیابی سے ہمکنار کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت دی اور کافروں کو ذلیل و خوار کیا۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق ہمارا یہاں ختم ہوتا ہے۔ عملی کتاب کا جو ہمیں کام کرنا ہے وہ صفحہ نمبر 76 تک کرنا ہے۔ اس میں 2 سبق شامل ہیں، ایک جو ہم نے پچھلے سبق میں خواتین کے لیے پردے کا حکم پڑھا تھا وہ، اور دوسرا غزوہ خندق۔ یہ 2 اسباق کا عملی کتاب کا کام صفحہ 75 اور 76 میں موجود ہے، تو صفحہ 76 تک عملی کتاب کا کام مکمل کر لیں، باقی آپ کو اس کام کی PDF بھی انشاءاللہ شیئر کر دی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔